امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن قرار دیا تھا۔ سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی تخلیق کردہ دنیا کی کئی نعمتوں کے حوالے کی مثالیں دی ہیں، جیسے سورج، چاند، پانی، مختلف پھل، درخت، موتی وغیرہ، تاکہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر گزار بنے۔ اس سورت کا نام اس عظیم ہمیشہ رہنے والی ذات کا ہے، اور اس پوری سورت میں اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں اور اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ وہ نعمتیں جو اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ ان لوگوں یعنی کافروں کے ایک مسئلے کی بات کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے ناشکری۔ اللہ ان کی ناشکری کی بات بار بار کرتے ہیں اور ایک ہی سوال بار بار دہراتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جب آپ کسی ضدی انسان سے بات کر رہے ہوں تو آپ کو اپنی بات بار بار دہرانی پڑتی ہے۔ جب آپ کسی بات پر ناراض ہو رہے ہوں تو آپ اپنی بات بار بار کہتے ہیں، اور یہ بار بار بات کا دہرانا اصل میں غصے کی نشانی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی ایسے گروپ کے لوگوں سے مخاطب ہے جو انتہائی ضدی ہو گئے ہیں، اسی لیے اللہ بار بار اپنی بات دہراتا ہے۔ پوری صورت میں یہ آیت 31 بار دہرائی گئی ہے، جو محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کو دیکھ کر کفار مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ایک ہی بات کو بار بار کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو کسی انسان نے جان بوجھ کر ایسا لکھا ہوگا۔ اس آیت کا پہلا لفظ ہے فا، جس کا مطلب ہے تو، اور لفظ آلا کا مطلب ہے نعمتیں۔ تو نعمتوں کو ٹکرانا ناشکری ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی نعمت کی ناشکری کرنا اس نعمت کو لانے والے کی ناشکری ہوگی۔ اس آیت میں تمام انسان اور تمام جنات کو مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے یہاں لفظ رب یعنی سب کا مالک شدت سے غصے کو بیان کرتا ہے کہ اللہ انسانوں اور جنات سے یہ سوال کر رہا ہے کہ تمہارے رب نے تم پر ہر طرح کی نعمتیں نازل کی ہیں، تو کیا تم ان نعمتوں کی ناشکری کر سکتے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ان تمام نعمتوں کو نازل کرنے والے کو تم بھول جاؤ؟ یہ آیت 31 بار اس پوری صورت میں دہرائی گئی ہے، جس میں 8 دفعہ اللہ کی بڑائی اور عظمت اور دنیا اور آخرت کے معاملات کے بیان کے بعد ذکر ہے۔ 7 دفعہ یہ آیت جہنم کے احوال کے بیان کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ پھر 8 دفعہ جنت کی خوبیاں بیان کرتے وقت ذکر ہے، اور یہ 8 نمبر جنت کے 8 دروازوں کے برابر ہے۔ اسی لیے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص پہلی 8 چیزوں پر عمل کرے گا، یعنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل سے مانے گا، اور دنیا کے معاملات میں اللہ کے احکام کو مانے گا اور آخرت کی فکر کرے گا، تو اللہ اس کو جہنم کے 7 دروازوں سے دور لے جا کر جنت کے 8 دروازوں میں داخل کرے گا۔ اب اس آیت میں موجود الفاظوں کو دیکھتے ہیں کہ ان الفاظوں کا کیا مطلب ہے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ لفظ اعلیٰ کا مطلب ہے نعمتیں، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، کم ہو یا زیادہ، لیکن ہر نعمت اللہ کی رحمانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ لفظ سوال کے ساتھ آیا ہے، یعنی فبأئی، جو تمام انسانوں اور جنات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر لفظ رب ان تمام نعمتوں کو پیدا کرنے والی ذات کی طرف اشارہ ہے، جس کی مرضی کے بغیر اس دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں لفظ اعلیٰ لفظ رب سے منسوب ہے، جو اس سچائی کو صاف صاف بیان کرتی ہے۔ پھر لفظ ربکما، جو رب اور 2 مخلوقات یعنی انسان اور جن کے ساتھ منسوب ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ رحمان جس نے تمام انسانوں اور تمام جنات کو پیدا کیا اور ان کی نظر آنے والی اور پوشیدہ ضروریات کا اہتمام کیا، تو وہ رحمان جو بہت خیر خواہ، بہت مہربان اور بہت رحیم ہے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنا انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اس صورت میں یہ آیت پہلی دفعہ آنے کے بعد 30 مرتبہ مزید دہرایا گیا ہے، جس میں نمبر 3 اور نمبر 30 کا گہرا تعلق پوشیدہ ہے۔ سورہ القمر میں گنہگاروں کے لیے سزاؤں کی بات کی گئی ہے، جن گنہگاروں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی،
لیکن صرف 3 آیتوں میں اللہ نے تمام نعمتوں اور اللہ کے فرمان کو سمجھنے کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اس پوری سورت میں سزاؤں کا ذکر ہے۔ جیسے کہ سورہ القمر کی آیت نمبر 22، 32 اور 40 میں اللہ نے ایک ہی بات دہرائی ہے، اور البتہ ہم نے تو سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پھر کوئی ہے کہ سمجھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ سورہ الانعام میں اللہ فرماتا ہے، جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی کرے گا سو اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، لیکن ایک گناہ صرف ایک ہی دفعہ لکھی جاتی ہے۔ تو اس لیے سورہ قمر میں یہ ایک آیت 3 مرتبہ آئی ہے، کیونکہ وہاں سزا کا ذکر ہے، لیکن سورہ رحمان میں یہ ایک آیت مزید 30 مرتبہ دہرائی گئی ہے، یعنی ایک پہلی مرتبہ اور 30 بار مزید جگہوں پر آئی ہے، کیونکہ یہاں نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ 30 ضرب 10 کا حاصل ہے۔ جیسے سورہ القمر میں 3 مرتبہ ایک آیت کا ذکر آیا، کیونکہ وہاں سزا کا ذکر ہے، لیکن سورہ رحمان میں 30 مرتبہ، کیونکہ وہاں نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو 3 ضرب 10 جو کہ 30 بنتے ہیں۔ 31 بار اس آیت کے دہرانے کے پیچھے ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ نعمتیں 2 طرح کی ہیں، ایک وہ جو نقصان یا مصیبتوں کو دور کرتی ہیں، اور دوسری وہ جن سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اب سورہ رحمان میں 8 جنتوں کا ذکر ہے جو سب سے بڑا فائدہ ہے، اور 7 جہنم کا ذکر ہے جو سب سے بڑا نقصان۔ اب 7 اور 8 کو جمع کریں تو یہ 15 بنتے ہیں۔ اب جبکہ سورہ رحمان میں 2 طرح کی مخلوق سے اللہ مخاطب ہے، یعنی انسان اور جن، تو 15 کو 2 سے ضرب دیں تو اس کا جواب 30 آتا ہے، جو اس صورت میں پہلی دفعہ آنے والی آیت کے بعد مزید 30 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ یہ تمام نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن سے انکاری ہیں، اور جن کے لیے اللہ نے اتنی نعمتیں اس دنیا اور اس دنیا کے بعد آنے والی زندگی میں بھی رکھی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اس کے حکموں کو نہیں مانتے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی طاقت عطا کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔